غلام رسول بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ، عشق رسول میں ڈھل جاؤ۔ نعرے لگنے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ دیوانی ٹھگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے، انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نہ کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس عاشق رسول بن جاؤ۔ اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت، انہوں نے ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے دو چار دیگیں چڑھا کے پھول جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤ۔ پاگل تھے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ 2 سال کا معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھاؤ۔ کیسا پاگل تھا حسین جو ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی۔ پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا کے پاگل تھا حسین۔ یہ امام حسین کے ذکر کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم محبت میں ڈوب کے بول رہے ہیں تو پھر اگر میں کہوں پاگل تھا اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان لکھ دیا، پاگل تھا قاسم نانا طوی جس نے تیذر الناس لکھ دیا، پاگل تھا رشید احمد گنگوئی جس نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا۔ تو برا لگے گا ہمارے مولانا کو پاگل بول رہے اور تم نبی کے نواسے کو پاگل بار بار بول رہا۔ پاگل تھا حسین، کربلا میں گردن کٹا دی۔ ویاڑی والے، یہ پاکستان کا ایک علاقہ ویاڑی، وہاں میلاد النبی کے جلوس نکلتے، اس کے پیٹ میں بڑے درد ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا۔ جلوس ایک الگ موقع ہے، محرم الحرام کا الگ معاملہ ہے، سنی محرم بھی مناتے ہیں، نبی کی میلاد بھی مناتے ہیں۔ اب میلاد میں جھنڈیاں لگ رہی ہے تو ویاڑی والوں سے حسین نے سیکھا نہیں، 2-4 جھنڈیاں لگاؤ، عاشق رسول بن جاؤ، دیگے چڑھاؤ۔ یہ بتاؤ حسین پاک پہلے آئے کہ ویاڑی والے پہلے آئے؟ ہاں حسین پاک پہلے آئے نا، تو ویاڑی والے حسین پاک سے سیکھیں گے کہ حسین پاک ان سے سیکھیں گے؟ اب یہی مثال میں پھر تیرے پہ فٹ کر دوں کہ چلو حسین پاک تو جھنڈے نہیں لگائے انہوں نے، دیگے نہیں چڑھائے، عاشق رسول نہیں بنے، تو کیوں پاگل ہے جو بورے بستر اٹھا کے در در بھٹکتا پھر رہا ہے؟ تو بھی اپنی 2-4 اولادیں قتل کروا دے، تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو کچھ بھی بولے جا رہے ہیں۔ اور پھر واقعات بھی غلط سلط انڈ سنڈ۔ وہ واقعہ یزید کے دربار کا ہے، اس کو فٹ کر دیا ابن زیاد کے محل کا۔ ابن زیاد کے محل کا واقعہ الگ ہے، اس نے بھی چھڑی ماری تھی امام حسین کے دندان مبارک کو، لیکن وہاں ابو برزہ اسلمی صحابی نہیں ہے، وہاں دوسرے ہیں۔ اور یزید کے دربار میں جب یزید نے چھڑی ماری امام حسین کے سر اقدس کو لایا گیا یزید کے دربار میں، یزید بدبخت تخت پہ بیٹھا ہے، اپنے پیروں پہ امام حسین کے سر کو رکھوایا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کبھی دانتوں پہ مارتا تھا کبھی سر پہ مارتا تھا۔ ایک سیف العمر صحابی اس دربار میں موجود تھے، صحابی رسول تھے، تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ۔ جب انہوں نے وہاں جشن کا ماحول دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب امر المومنین یزید آج فتح ہو گئے، ایک باغی کو قتل کیا معاذ اللہ۔ تو وہ بھی دربار چلے آئے، دیکھا تو وہاں باغی کوئی نہیں، معاذ اللہ وہاں رسول اللہ کے نواسوں کا سر رکھا ہے۔ حضور کی آل، حضور کے خاندان کی خواتینوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا ہے، زین العابدین کو رسی اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے کہ بدبختوں نے حضور کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور جب یزید بدبخت کو چھڑی مارتے ہوئے دیکھا، ضعیف العمر تھے، بزرگ تھے، ناتوا تھے، مگر کمزوری کے بعد بھی ان کی ایمان کی طاقت کا یہ عالم تھا، گرج کے کہا، ایسا نہیں کہا جیسے کہہ رہا ہے بدبخت کہاں چھڑی مار رہے ہو، کیا کر رہے ہو، جیسے ایسا لگ رہا ہے یزید کو سبق سنا رہے۔ ایسا نہیں تھا، یعنی تصور بھی غلط پیش کرتے ہیں یہ، جیسے خود نہ مردے ویسے دوسروں کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ ارے وہ صحابی تھے، رسول کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا تھا، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ روایتیں کہتی کہ گرجدار ایسی آواز میں کہا تھا، دربار درو در دیوار ہلنے لگے اور گرج کے کہا بدبخت یزید کیا کر رہا ہے منوس، اپنی ناپاک چھڑی کو حسین کے دندان مبارک سے ہٹا، قسم خدا کی رسول اللہ کے لبوں کو میں نے حسین کے لبوں کو چوستے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یزید نے جب سنا کہا لرز گیا، کون ہے یہ ضعیف العمر بوڑھا، گرفتار کرو اس کو، میرے ہی دربار میں میرے خلاف بول رہا ہے، میرے دربار میں مجھے للکار رہا ہے۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، پاس میں ایک وزیر کھڑا تھا، اس نے کان میں کہا یزید کیا کر رہے ہو، یہ رسول اللہ کا صحابی ابو برزہ اسلمی ہے، اگر اس سے گرفتار کر لیا لوگوں میں چرچا ہو جائیں گی کہ تو نے ایک صحابی کو بھی قتل کیا، بغاوت ہو جائیں گی،
बेहतरी इसमें हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, हुकूमत का इस्तेकाम चाहता है, तो फ़ौरन इसको छोड़ दे। तो अब यजीद ने उसके बाद अपनी बात भी नहीं बजाए, मामला भी हल हो जाए। कहा है ज़ैफ़ुल उम्र बूढ़े सुन, मुझे अभी अभी पता चला है कि तू रसूलुल्लाह का सहाबी है। कसम खुदा की अगर तू हुजूर का सहाबी ना होता बड़ी इबरतनाक तुझे मौत देता। जाओ इसको दरबार से निकाल दो, धक्के दे के निकालो। अब धक्के दिए जाने लगे तो उस वक्त भी आप क्या कहते हुए जाते? लोगों तुम्हारी अक्लों पर अफसोस, तुफ है तुम्हारी अक्लों पर, तुमने कैसे जालिम को बादशाह बना लिया, कैसे जालिम की बैत कर ली कि जो मुअज़्ज़ज़ों को शहीद कर रहा है, उनकी जो है बेहुरमतों को पामाल कर रहा है और जालिमों और जाबिरों को इज्जत दे रहा है। कसम खुदा की तुमने इस बदबख्त को तख्त पे बिठाकर आज ही अपने अहलो अवाल को इसका गुलाम बना दिया है। और उसके बाद आपने लरस के पलट कर कहा, मरदूद यजीद तू मुझे क्या कहता है कि मुझे अगर साहबी ना होता तो मुझे कत्ल कर देता। कसम खुदा की तू मेरे साहबी होने का तो लिहाज करता है मगर रसूलुल्लाह की आल का लिहाज नहीं करता। ये उस वक्त भी इन्होंने हुज्जत तमाम की थी। वो अबू बरज़ा असलमी थे और ये क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों मार रहे हो, ये इनके रवैये और इनके नजरियात है।